الرحمن الرحیم طلاب عزیز السلام علیکم۔ اس بیماری کے دور میں، اس کووڈ-19 کے مہاماری میں نے بہتر جانا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اردو گرامرس کے کچھ پورشن گفت و شنید کروں، بحث کروں، تاکہ آپ لوگوں کو ایگزام کے لیے فائدہ ہو اور آپ کے کچھ سلیبس بھی کور ہو۔ ہم پڑھانے جا رہے ہیں 9-10 کے لیے ترکیب نحوی، لیکن اس سے پہلے، ترکیب نحوی سے پہلے ہمیں گرامر کے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، وہ آپ اس کے ساتھ بحث کرو، تاکہ آپ کو جو بیسک اگر آپ جانیں گے تو آپ کو ترکیب نحوی آسان ہوگا۔ اور جو بیسک ہے وہ میں یہ بتاتے چلوں کہ جو 8 کے لیے، 7 کے لیے، 6 کے لیے، 9 کے لیے، یعنی یہ 5 کلاسوں کے لیے، سب کے لیے اس گرامر کا بہت ہی فائدہ ہے، کیونکہ یہ جو گرامر ہوتا ہے وہ 6 سے لے کر پورے 10 تک کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ پورشن 10 کے لیے ہوتا ہے، کچھ پورشن 9 کے لیے ہوتا ہے، کچھ پورشن 6 کے لیے، 7 کے لیے، 8 کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو آہستہ آہستہ کور کرتے جائیں گے، اور لاسٹ میں ہم آپ سے ترکیب نحوی، کیونکہ آپ کو بیسک جانے بغیر آپ کو ترکیب نحوی نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں جان پائیں گے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم گرامر کی جو شروعات کریں گے وہ ہم کریں گے لفظ سے۔ یہ جو لفظ ہے، لفظ کی اگر ہم تعریف بہت آسان لفظوں میں یہ کہوں تو منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ کیا؟ یعنی منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس تعریف کے ساتھ، ہمیں اس لفظ کا 2 قسم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے منہ سے جو آواز نکلتا ہے یا تو اس کا کوئی معنی ہوتا ہے یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ جو معنی دار ہوتا ہے اسے مستعمل کہتے ہیں، یعنی جو معنی دار آواز ہمارے منہ سے نکلتا ہے اسے لفظ مستعمل کرتے ہیں، اور جو بے معنی آواز ہمارے منہ سے نکلتا ہے اسے محمل کہتے ہیں۔ یعنی لفظ، اگر ہم لفظ کی قسم کریں گے تو مستعمل ہو گیا، ایک محمل ہو گیا۔ تو مستعمل کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مستعمل ہے اس کی تعریف ہم نے آپ سے کی، وہ یہ کہ وہ مستعمل وہ لفظ ہے، یعنی وہ منہ سے نکلی ہوئی آواز جس کا کوئی معنی ہو۔ محمل لفظ وہ منہ سے نکلی ہوئی آواز جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے اگر ہم جائیں گے قلم، اگر ہم قلم کہیں گے تو اس کا کوئی معنی ہے، تو اس کو کہیں گے لفظ مستعمل۔ اگر اسی کے اپوزٹ میں ہم کہیں گے ولم، یعنی اگر ولم کو اگر ہم دیکھیں، حالانکہ یہ آواز ہے، منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے، لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جیسے کتاب، اس کا وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہے اس کو کہیں گے لفظ مستعمل، حالانکہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے لیکن اس کا کوئی معنی ہے، اس کو کہیں گے لفظ مستعمل۔ ہو گئے کتاب، وتاب کہیں گے اگر ہم، ہاں اگر وتاب کہیں گے یہاں پر تو حالانکہ یہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے لیکن یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے لفظ محمل۔ تو اگر ہم لفظ، آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہو گیا؟ لفظ مستعمل اور لفظ محمل 2 قسم ہو گیا۔ لیکن ان دونوں میں ایک کامن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے، حالانکہ اس میں کس چیز سے بنا ہے؟ یہ قاف، لام، میم، ان حرفوں سے بنا ہے، ان حرفوں سے یہ لفظ بنا ہے، حالانکہ یہ بھی کچھ حرفوں سے بنا ہے، واو، لام، میم۔ لفظ جو ہوتا ہے، دونوں لفظ حرفوں سے بنایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ حرف کے بغیر جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو الف سے یہ تک آپ کی جو حروف تہجی ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کے لفظ کا لکھنا یا لفظ کا ادا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ جانیں کہ لفظ مستعمل اور لفظ محمل میں یہی فرق ہے کہ آپ کو شعور بتا دوں، مستعمل میں نے با معنی، محمل میں نے بے معنی آواز۔ تو اگر ہم بات کریں گے تو جتنے بھی آپ کا جو آپ کی کتابوں میں جتنے بھی آپ کے پاس مواد ملیں گے وہ سب کلمہ ہوگا، یعنی ہر وہ لفظ ہوگا جس کا کوئی معنی ہوگا۔ محمل سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم بحث کریں گے کلمے کے اوپر، کیونکہ جتنے بھی ہمارا جو گرامرس ہوں گے یا جتنے بھی ہم اردو زبان میں ہم بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، وہ سب کس کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے؟ لفظ مستعمل کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ لفظ مستعمل مینز کلمے کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کلمے کی کتنی قسم ہے، کلمے کی کیا کیا قسم بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے ضمیر، اور ایک ہوتا ہے
صفت فعل متعلق فعل اور ہوتا ہے حرف. کتنے قسم ہو گیا؟ ہم نے لفظ کے اوپر بات کی. لفظ کی قسم میں سے ایک کیا ہے؟ کلمہ، جس کو ہم مستعمل بھی کہتے ہیں. اب اس کی اور مزید قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں؟ 6. ایک ہوتا ہے اسم پہلا، دوسرا ہو گیا ضمیر، تیسرا ہو گیا صفت، چوتھا ہو گیا فعل، پانچواں ہو گیا متعلق فعل، چھٹا ہو گیا کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. ان سب کے اوپر ہم ایک کے بعد ایک کے اوپر بحث کرتے جائیں گے اور ان کی قسموں کے اوپر بحث کرتے جائیں گے، کیونکہ سارا جو دار و مدار ہے وہ انہی 6 قسموں کے اوپر پورا اردو گرامر ٹکی ہوئی ہے، انہی کے اوپر دار و مدار ہے. اب ہم اسم کے اوپر بحث کریں گے. لفظ اسم کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اسم کے اوپر بحث کریں گے تو اسم ہوتا ہے نام کو کہتے ہیں. اسم ہوتا ہے نام، وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ یا پرندے وغیرہ کا نام. شخص، جگہ، چیز وغیرہ کا نام، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اسم کہتے ہیں. اسم ہو گیا، نام ہو گیا. جیسے ہم کہیں گے احمد، حمید، سانکو، کرگل، ہاں، یا جیسے چیز کا نام قلم، کتاب، موبائل وغیرہ، یہ ایک نام دیا ہوتا ہے. ان نام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اسم کہتے ہیں. اب اسم کی مزید کتنے قسمیں ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اور ان قسموں کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. آپ نے اسم جان لیا کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، ان سب کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. جیسے ہم کسی بھی چیز کو اگر ہم نام رکھا، کسی بھی چیز کو کوئی نام ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو کوئی نام ہوتا ہے، کسی بھی جگہ کا کوئی نام ہوتا ہے، اس نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. اور انگریزی میں اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں. اب دیکھیں گے ہم ضمیر کے اوپر بحث کریں گے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ایک کے اوپر بحث کرتے جائیں گے ہم، اور آپ انشاءاللہ استفادہ کریں گے. اسم ہم نے جان لیا، اسم ہو گیا نام کسی بھی شخص، جگہ کا. اب ضمیر ہم کسے کہتے ہیں؟ ضمیر یعنی پروناؤن. ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم کے جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کسی اسم کے جگہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم کسی بھی نام کو لینا نہیں ہے، اس کی جگہ اگر ہم بار بار کسی بھی نام کو لینا قبیح ہوتا ہے، تو ہم اس کی جگہ استعمال کرتے وہ، یہ وغیرہ، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، یہ ضمیر کہتے ہیں. جیسے وہ، تم، میں وغیرہ، یہ ہوتا ہے ضمیر. جیسے وہ استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کسی اسم کی جگہ، تم بھی استعمال کیا جاتا ہے، میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ کو جب ہم اس کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسم کتنے قسموں کا ہوتا ہے، اور ہم وہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے، تم کہاں استعمال کیا جاتا ہے، میں کہاں استعمال کیا جاتا ہے. وہ آپ کو ان قسموں کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے. فی الحال آپ اتنا جان لیجئے کہ ضمیر ہو گیا کسی اسم کے جگہ ہم وہ لفظ، وہ کلمہ، یا جو ہم کسی اسم کے جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم پڑھیں گے کیا؟ صفت کے بارے میں. اسم ہم نے پڑھ لیا، ضمیر ہم نے پڑھ لیا. اب ہم جانیں گے کس کے اوپر؟ صفت کی تعریف کر لیں گے. اور آپ کو جب ان کے قسموں کے بارے میں آپ جانیں گے، جب ہم پڑھیں گے تو بآسانی آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب کیا کہتے ہیں، ضمیر کے کہاں استعمال ہوتا ہے، اسم کون کون سا اسم ہوتا ہے، صفت کون کون سا ہوتا ہے، فعل کون کون سا ہوتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ہی بآسانی ہم آسان طریقے سے، اور بہت ہی شارٹ ویڈیو بناتے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اپنے منزل تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگا، واٹس ایپ پہ کوئی کوشچن کرنا ہوگا، تو آپ میرے یہاں کمنٹ کر سکتے ہیں. میرے فیس بک پہ جب ہم یہ ویڈیو ڈالیں گے تو، یا جب ہم کسی گروپ پہ ڈالیں گے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں آپ کو جو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں.
باقی والسلام علیکم. تھینک یو.